السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غسل میتا فلیغتسل ومن حمله فلیتوضأ اخرجہ احمد والنسائی والترمذی وحسنہ وقال احمد لا يصح شيء في هذا الباب۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 71 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غسل میتا فلیغتسل۔ من مانے جو شخص، جو غسل مانے نہلایا، غسل مانے نہلایا۔ ایک ہوتا ہے نہانا، غسل کرنا، یعنی یہ کام آدمی خود کرتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے کہ آدمی کسی دوسرے کو نہلائے۔ تو غسلہ کے معنی ہوتا ہے نہلانا۔ میتن، میت مانے میت، یعنی آدمی جب زندہ ہوتا ہے تو اس کو الحی کہا جاتا ہے، مطلب زندہ آدمی، اور جب مر جاتا ہے تو اسے میت کہا جاتا ہے۔ روح نکل گئی تو میت ہو گیا۔ من غسل میتن، جو کسی مردے کو نہلائے۔ من غسل میتن، جو کسی مردے کو غسل دے، نہلائے۔ فلیغتسل، فلیغتسل کا معنی ہوا چاہیے کہ وہ غسل کرے۔ فلیغتسل، چاہیے کہ وہ غسل کرے۔ ومن حملہ فلیتوضأ، ومن اور من منے جو، ومن اور جو شخص، حمل، حملہ اسے اٹھائے، یعنی میت کو اٹھائے۔ حملہ کے معنی ہوتا ہے اٹھانا، حملہ اس کو اٹھایا۔ ومن حملہ اور جو اس کو اٹھائے۔ فلیتوضأ، چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ یہ لفظ کئی بار گزر چکا ہے اور ابھی باب چل رہا ہے وضو کو توڑنے والی چیزیں، وضو کو توڑنے والی چیزیں۔ تو اس حدیث کو اس باب میں لانے کا مقصد یہی ہے کہ میت کو اگر آدمی اٹھا لیا ہے تو اسے وضو کر لینا چاہیے۔ یہ اس مستحب ہے، فرائض میں سے نہیں ہے، یہ فرائض میں سے نہیں ہے، یعنی کرنا ضروری نہیں ہے، کر لے تو اچھی بات ہے، مستحب ہے۔ اخرجہ احمد، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ والنسائی، اور امام نسائی نے بیان کیا ہے۔ والترمذی، اور امام ترمذی نے بیان کیا ہے۔ وحسنہ، اور امام ترمذی نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ وقال احمد، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ لا یصح شیء فی ھذا الباب، لا یصح صحیح نہیں ہے، لا یصح صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، شیء کچھ بھی، فی ھذا الباب اس باب میں، یعنی اس مسئلے میں، یعنی میت کو نہلانے کے بعد غسل کرنا اور اس کو اٹھانے کے بعد وضو کرنا، جو ابھی یہ تعلیم دی جا رہی ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی جا رہی ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں اس باب میں، یعنی اس مسئلے میں، میت کو نہلانے اور اس کو اٹھانے کے سلسلے میں جو یہاں تعلیم ہے وضو اور غسل کا، وضو اور غسل کی جو تعلیم ہے، اس موضوع کے متعلق
یا اس مسئلے کے متعلق کچھ بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک کی روایت کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے، یعنی روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہے، ضعیف ہے۔ لیکن اس حدیث کے بہت سارے طرق ہیں، بہت ساری سندیں ہیں۔ اہل علم نے ایسی روایتوں کو جمع کرنے کے بعد حسن کا درجہ دیا ہے، اور ابو داؤد شریف کی اسی موضوع کے متعلق روایت ہے۔ حدیث اس طرح ہے: من غسل المیت فلیغتسل ومن حملہ فلیتوضا۔ امام البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ نے ابو داؤد شریف کی روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا یہ کہنا کہ اس باب میں کچھ صحیح نہیں ہے، تو یہ ان کا اپنا ذاتی اجتہاد ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ روایت صحیح ہے۔ روایت کیا ہے؟ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے، لیکن صحیح ہے معنی اس کا یہ ہوگا کہ میت کو نہلانے کے بعد غسل کرنے کی جو تعلیم یہاں دی گئی کہ غسل کرے، اور میت کو اٹھانے پر تعلیم دی جا رہی ہے کہ وہ وضو کر لے، یہ دونوں حکم وجوب کے لیے نہیں ہے۔ یعنی یہ نہلانے کے بعد نہانا یا اٹھانے کے بعد وضو کرنا یہ واجب اور فرض اور ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ مستحب کے حکم میں ہے۔ یعنی کر لے اچھی بات ہے، چھوڑ دے نہ کرے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ حدیث کا ترجمہ دیکھیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من غسل میتا، جو کسی مردے کو نہلائے، فلیغتسل، چاہیے کہ وہ بھی غسل کر لے۔ کیونکہ آدمی میت کو نہلاتا ہے، صاف صفائی، تو جسم پہ چیٹا وغیرہ آ جاتا ہے تو نہا لے، اچھی بات ہے، یہ مستحب ہے، یہ ضروری نہیں ہے، بس یہ مستحب ہے، کر لے اچھی ہے، اچھی بات ہے، چھوڑ دے کوئی حرج نہیں۔ ومن حملہ، اور جو میت کو اٹھائے، فلیتوضا، چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔ یہ بھی حکم کیا ہے؟ مستحب ہے، واجب کسی نے نہیں کہا ہے، بلکہ سب کے سب لوگوں نے یہی کہا ہے کہ یہ عمل کیا ہے؟ مستحب ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا تو ان کی اہلیہ نے، حضرت اسماء بنت عمیس نے ان کو نہلایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تو ان کی بیوی حضرت اسماء بنت عمیس نے غسل دیا۔ کن کو؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اور جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تھا، اس وقت مدینہ میں شدید سردی تھی۔ موطا کی روایت ہے کہ ان کی اہلیہ نے، یعنی حضرت اسماء بنت عمیس نے، کبار صحابہ سے، بڑے بڑے صحابہ اس وقت موجود تھے وہاں پر، آپ نے دریافت کیا، پوچھا: انی صائمۃ وان ھذا یوم شدید البرد فہل علی من غسل؟ فقالوا لا۔ حضرت اسماء بنت عمیس نے کبار صحابہ سے، بڑے بڑے صحابہ سے یہ مسئلہ دریافت کیا، کہا: دیکھو میں روزے سے ہوں، اور مزید یہ کہ موسم سرد ہے، تو کیا بتائیے کہ میت کو نہلانے کے بعد غسل کرنا ضروری ہے؟ یعنی میں نے ابھی میت کو غسل دیا ہے، تو کیا ایسی صورت میں مجھ پر غسل کرنا ضروری ہوگا؟ کبار صحابہ وہاں موجود تھے، سب نے یہی کہا: نہیں، میت کو نہلانے پر غسل کرنا فرض اور ضروری اور واجب نہیں ہے، بلکہ یہ مستحب ہے، یعنی آدمی اگر کرنا چاہے تو کر لے تو اچھی بات ہے، چھوڑ دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو حدیث کا مستفاد یہی ہوا کہ نمبر 1، میت کو نہلانا چاہیے، میت کو نہلانا چاہیے، یعنی کوئی بھی میت ہے اس کو دفن کرنے سے پہلے اس کو غسل دیا جائے گا،
یعنی غسل دینا کیا ہے؟ ضروری ہے، میت کو نہلانا چاہیے، اس کو غسل دینا چاہیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ میت کو غسل دینے کے بعد خود غسل کر لینا چاہیے، یہ عمل مستحب ہے، یہ عمل خود کیا ہے؟ مستحب ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ میت کو اٹھانے پر وضو کر لینا چاہیے، ہاتھ دھل لینا چاہیے، یہ بھی حکم کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اور اس روایت کے بارے میں، جس کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے، تو یہ ان کا اپنا ذاتی اجتہاد ہے، اور حقیقت بات یہ ہے کہ اس روایت کو اہل علم نے حسن قرار دیا ہے، تو یہ روایت کیا ہے؟ حسن ہے، ضعیف نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔